ملک شام کا پہلا سفر اور بحیرہ راہب کا قصہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال ہوئی تو ابو طالب نے تجارت کے لیے ملک شام ورتمان سیریا جانے کا ارادہ کیا۔ سفر میں ہونے والی پریشانیوں کے خیال سے ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ سفر میں لے جانا نہیں چاہتے تھے، مگر ٹھیک روانگی چلنے کے وقت آپ کے چہرہ مبارک پر غم اور دکھ کے آثار دیکھے تو آپ کو بھی ساتھ لے لیا اور چل دیے۔ جب شہر بصرہ کے پاس پہنچے تو وہاں ایک عیسائی راہب پادری رہتا تھا جس کا نام جرجیس تھا اور بحیرہ راہب کے نام سے مشہور تھا۔ آخری نبی کی جو نشانیاں آسمانی کتابوں میں بتلائی گئی تھی ان کو خوب جانتا تھا۔ چنانچہ مکہ شریف کا یہ قافلہ جب بحیرہ راہب کے گرجا کے پاس جا کر رکا تو اس راہب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ وہی ہونے والے نبی ہے جن کی آسمانی کتابوں میں خبر دی گئی ہے۔ اس نے آپ کا ہاتھ مبارک پکڑ لیا اور کہا کہ یہی ہے دونوں جہانوں کے سردار اور اللہ کے رسول جن کو اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قریش کے سرداروں نے اس راہب سے کہا کہ آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ راہب نے کہا، جس وقت آپ سب لوگ گھاٹی سے نکلے تو کوئی پیڑ اور پتھر ایسا باقی نہ تھا جس نے ان کو سجدہ نہ کیا ہو، اور پیڑ اور پتھر صرف نبی کو ہی سجدہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو نبوت کی مہر سے بھی پہچانتا ہوں جو سیب کی طرح آپ کی پیٹھ پر دونوں کندھوں کے بیچ ہے۔ راہب یہ کہہ کر واپس ہو گیا اور صرف آپ کی وجہ سے تمام قافلے کے لیے کھانا تیار کرایا۔ کھانے کے لیے سب پہنچے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ گئے کیونکہ آپ اونٹ چرانے گئے ہوئے تھے۔ آدمی بھیج کر آپ کو بلوایا۔ جس وقت آپ تشریف لا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بادل آپ پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ جب آپ آ رہے تھے تو آپ کے آنے سے پہلے لوگ درختوں کے سائے میں جگہ لے چکے تھے، کوئی جگہ سائے کی باقی نہ تھی۔ آپ ایک کنارے پر بیٹھ گئے۔ آپ کے بیٹھتے ہی درخت کا سایہ آپ کی طرف جھک گیا۔ راہب نے کہا، درخت کے سائے کو دیکھو کس طرح آپ کی طرف جھکا ہوا ہے، اور کھڑے ہو کر لوگوں کو قسمیں دینے لگا اور یہ کہا کہ آپ لوگ ان کو روم کی طرف نہ لے جائے، رومی ان کو دیکھ لیں گے تو ان کی صفات اور نشانیوں کو دیکھ کر ان کو پہچان لیں گے اور ان کو مار ڈالیں گے۔ بات چیت کے درمیان اچانک راہب نے دیکھا کہ روم کے 7 آدمی کسی کی تلاش میں اس طرف آ رہے ہیں۔ راہب نے ان 7 آدمیوں سے پوچھا کہ تم کسے تلاش کر رہے ہو؟ رومیوں نے کہا، ہم اس نبی کی تلاش میں نکلے ہیں جس کی تورات و انجیل میں خبر دی گئی ہے، وہ اس مہینے میں سفر کے لیے نکلنے والا ہے۔ ہم نے ہر طرف اپنے آدمی بھیج رکھے ہیں۔ راہب نے کہا کہ اچھا، یہ تو بتاؤ کہ جس بات کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ہے بھلا اس کو کوئی روک سکتا ہے؟ رومیوں نے کہا، نہیں۔ اس کے بعد رومیوں نے بحیرہ راہب سے وعدہ کیا کہ اب ہم اس نبی کو نقصان پہنچانے والے نہیں بنیں گے۔ راہب نے پھر قریش کے قافلے کو قسم دے کر یہ پوچھا کہ تم میں سے اس کا ولی سرپرست ذمہ دار کون ہے؟ لوگوں نے ابو طالب کی طرف اشارہ کیا۔ راہب نے ابو طالب سے کہا کہ آپ ان کو ضرور مکہ واپس بھیج دیں۔ چنانچہ حضرت ابو طالب نے آپ کو حفاظت کے ساتھ مکہ واپس
بھیج دیا۔